بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں، بہنوں، سب کے لیے یہ ایک بڑا ہی تحفہ ہے۔ بہت سارے لوگ، کچھ پرانے لوگ جانتے بھی ہوں گے اس کو۔ تو یہ میں ایک ایسی چیز آپ کو بتانے لگا ہوں کہ جو اس موسم کے اعتبار سے بہت ہی اچھی ہے اور مفید ہے، کہ جس میں آپ کی ساری کمزوریاں دور اور ساری جسم کا کھچاؤ، پٹھوں کا کھچاؤ، سر کا درد، خاص کر جن لوگوں کو رہتا ہے دماغی کمزوری کی وجہ سے، یا جو لوگ دماغ کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، کمپیوٹر دیکھنے والے اور اس کو چلانے والے، استعمال کرنے والے، کیونکہ یہاں ذہن زیادہ استعمال ہوتا ہے، یا وہ بچے جو پڑھائی میں اپنے آپ کو دماغی طور پر تھکن محسوس کرتے ہیں، ایسے بچے بچیاں، یا عورتوں کو، یہ عورتوں کی خاص جو ہے نا جنسی بیماریاں، ان کے لیے بھی بڑا مفید ہے، یہ سلان الرحم وغیرہ اور رحم کی بیماریاں، ورم، سوزش، ان کے اندر بھی یہ بہت اچھا کام کرتا ہے یہ چیز۔ تو اللہ کے فضل سے اس میں آپ کی دماغی ساری کمزوریاں، ہر قسم کی اعصابی، وہ ختم ہو جائیں گی، خاص کر جوڑوں کا وہ کھڑ کھڑ کرنا، یا نماز پڑھتے ہوئے اٹھتے بیٹھتے جوڑوں سے آوازیں نکلنا، یہ انشاءاللہ۔ اور دبلے پتلے لوگ جو خشک ہو چکے ہیں، بیچارے کمزور ہیں، جسم کی گروتھ نہیں ہو رہی، تو ان کی جسمانی گروتھ بھی ہوگی انشاءاللہ اس سے، یعنی جسم صحت مند ہو جائے گا، طاقتور توانا ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے ایسی چیز ہے اللہ کے فضل و کرم سے کہ جو آپ کی صحت کا بھی سامان ہے، غذا کی غذا ہے، علاج کا علاج ہے، اور یہ خاص کر جو دائمی نزلہ، زکام اور کیرا، یعنی اس طرح کے دماغی جتنے بھی امراض ہیں، یا مالی خولیہ ہو گیا، خفقان ہو گیا، پاگل پن ہو گیا، اس طرح کی چیزیں جو ہیں، یا بہت زیادہ جن لوگوں کا بی پی لو رہتا ہے، اس طرح کے ساتھیوں کو بھی بہت انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا۔ اور اس میں اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ یہ ہر ایک کے لیے ہے، یعنی حکیم حضرات وہ بھی کھائیں، وہ بھی اپنی قوت بنائیں، طاقت بنائیں، جانتے ہی ہوں گے اکثر بھائی، لیکن عوام کے لیے خاص کر یہ تحفہ ہے، عورتوں کے لیے اسپیشل، مردوں کے لیے بھی بہت ہی اچھی چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ اس کو استعمال کریں، اور چند دنوں کے بعد اس کا پھر رزلٹ دیکھیں کہ کتنا آپ کو انشاءاللہ اس کا فائدہ ملتا ہے۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے خشخاش لینی ہے، سب سے اہم اس کا کام ہے، اور اس پر ہی محنت ہے، باقی کوئی اتنی محنت نہیں ہے۔ اس کی محنت کیا ہے کہ خشخاش کو صاف کرنے کی محنت، کہ اس کے اندر ریت ہوتی ہے، کرک ہوتی ہے، مٹی ہوتی ہے، اس کو لگی ہوتی ہے، اور وہ جلدی سے وہ ختم نہیں ہوتی۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے اس کو پانی میں ڈال دینا ہے، ساری کو حل کریں گے، اوپر آ جائے گی، تیر جائے گی۔ تو تیری ہوئی جتنی ہے نا، اس کو اتار لیں، پھر اس کے بعد تھوڑا سا حل کریں، پانی کو ہلاتے جائیں اور دوسرے برتن میں اس کو نکالتے جائیں، تو ریت اور مٹی نیچے بیٹھ جائے گی۔ اچھا، اور ایک اس میں خاص چیز خریدنے میں ایک چیز کا احتیاط ہے کہ آپ نے کوری خشخاش لینی ہے، یعنی وہ جو دھلی ہوئی ہوتی ہے نا، تذابی، وہ سفید سی ہوئی ہوتی ہے، وہ نہیں لینی، اس کے اثرات ویسے ہی کتنے ختم ہو جاتے ہیں۔ آپ نے کوری جیسے آتی ہے ویسے کہ ویسی براؤن رنگ کی ہوتی ہے، بس وہ لینی ہے۔ اور جیسے میں نے بتایا، اس طریقے سے اس کو صاف کر لیں، اچھی طرح مصفحہ کر لیں۔ جب آپ اس کو ساری کو نتار لیں، ایک دو تین پانی کر لیں، یعنی اچھی طرح اس کی مٹی اور ریت نکل جائے، تاکہ پھر منہ میں کرک نہ آئے، یا اس طرح کی ذائقہ بھی خراب نہ ہو، اور اندر بھی ویسے بھی مٹی جانا اچھا نہیں ہے۔ تو آپ نے پھر کیا کرنا ہے کہ اس کو نکال کر کسی کپڑے کے اوپر ڈال دیں، کپڑے کے اوپر ڈال کر، اور اوپر اس کو، یعنی نیچے کو تولیہ وغیرہ رکھ دیں، اچھی طرح خشک ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو اب خشخاش اور بادام، اب جتنے آپ نے روزانہ کے اعتبار سے کھانے ہیں، تو آپ نے مثلا ایک آدمی کے لیے ایک بڑا چمچ خشخاش کا، اور 11 سے لے کر 21 تک بادام۔ اگر کوئی معدہ جن کا زیادہ کمزور ہے تو ان کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہ 11 بادام سے شروع کر لیں، 11 بادام سے شروع کر لیں،
اور 21 تک لے جائیں۔ تو آپ نے اس کو دونوں کو، بادام کو رات کو اگر پینا ہے تو رات کو اس کو بھگو کے رکھ دیں، یعنی صبح بھگو کے رکھ دیں، شام کو اس کا چھلکا اتار لیں۔ اگر صبح آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں خالی پیٹ نہار منہ، وہ بھی بہت اچھا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں رات کو بھگو دیں، صبح اس کا بادام کا چھلکا اتار لیں اور اس کو گھوٹ لیں تو یہ زیادہ اچھا ہے۔ اگر گھوٹنا مشکل ہے یا آج کل دوری ڈنڈے میں اتنی کوئی نہیں مشقت کرتا، تو آپ گرائنڈر مشین کے اندر ڈال کر اس کو اچھی طرح سے گرائنڈ کر لیں۔ جب گرائنڈ کر لیں، پیسٹ ہی بن جائے، تو آپ نے 2 چمچ دیسی گھی لے کے اس میں 3 عدد سبز الائچی، اس کو اس کے اندر براؤن کر لینا ہلکا سا۔ جب یہ براؤن ہو جائے تو وہ جو پیسٹ آپ نے بنائی ہے وہ ساری اس کے اندر ڈال کے تو اس کو تھوڑا سا فرائی کر لیں، مثلا تڑکا لگا لیں اس کا ہلکا سا، زیادہ نہیں۔ اس کے بعد آپ دودھ اس کے اندر ½ کلو ڈال دیں، یا اگر کوئی کم پینے والے ہیں وہ 1.5 پاؤ ڈال لیں۔ تو اس کو پکانا ہے، اور چینی ڈال لیں اس میں، یا شہد ڈال لیں، گڑ ڈال لیں، جو آپ کے پاس موجود چیز ہے وہ اس میں استعمال کر سکتے ہیں۔ تو آپ اس کو اچھی طرح پکا لیں، جب پکائیں ابالیں اچھی طرح، تھوڑا سا گاڑھا ہو جائے تو اس کو نیچے اتار کے اس کو ٹھنڈا کر لیں۔ اس کو ٹھنڈا کر کے جب نیم گرم سا ہو تو آپ اس کو خالی پیٹ پینا ہے، یعنی کھانے کے بعد نہیں لینا اس کو خالی پیٹ ہے۔ اگر پانی وغیرہ کی حاجت ہے، آپ کو طلب ہے، تو آپ اس کے پینے سے پہلے پی لیں، 10 منٹ پہلے پانی استعمال کر لیں، پی لیں۔ اس کے کھانے کے بعد یعنی پینے کے بعد آپ نے کم از کم 2 گھنٹے نہیں تو 3 گھنٹے نہ کوئی چیز پئیں نہ کوئی چیز کھائیں، کچھ نہیں کھانا پینا، صرف اسی کو ہضم کرنا ہے۔ تو یہ 2 سے 3 گھنٹے، جو اچھے معدے والے ہیں وہ 2 گھنٹے میں ہضم کر لیں گے، جو ذرا کمزور معدے والے ہیں وہ 3 گھنٹے میں ہضم کر لیں گے۔ تو اس کے بعد پھر آپ پانی پی لیں، کھانا کھا لیں، جو آپ کی طبیعت چاہے۔ تو انشاءاللہ یہ دیکھیں آپ کے لیے پھر کتنا مفید ہے، اور آپ جسمانی قوت محسوس کریں گے، دماغی طاقت آپ محسوس کریں گے۔ اور ہاں، اس میں آنکھوں کی کمزوری کا بھی علاج ہے، اور اگر اس میں کسی کو نیند کم آتی ہے یا کوئی ایسا مسئلہ ہے تو آپ اس میں ایک چیز اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ اگر کسی بندے کے گردوں کا مسئلہ ہے تو آپ کیا کریں، اس کے اندر ½ چمچ مغز خربوزہ وہ ڈال لیں، پنساری سے لے کر ان کو اچھی طرح دیکھ لیں کہ جالا وغیرہ نہ لگا ہو، پرانے نہ ہوں، تاکہ وہ ذائقہ خراب نہ ہو جائے، اچھے ہوں، بس کھا کے دیکھ لیں کہ کھٹے ترش نہ ہوں، کیونکہ جو پرانے ہوتے ہیں وہ تھوڑے ترش ہو جاتے ہیں اور جالا سا لگا ہوتا ہے، تو دیکھ لینا تازے ہوں، وہ ½ چمچ وہ ڈال لیں۔ اور جن کو نیند کا کچھ مسئلہ ہے ویسے تو اسی سے حل ہو جائے گا، اور زیادہ تھکن ہو جاتی ہے تو وہ ½ چمچ مغز کدو وہ ڈال لیں، وہ ڈال کے گرائنڈ کر لیں۔ تو انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ملے گا۔ اور پھر جن کو زیادہ ہی بال سفید ہو رہے ہیں یا بال گرتے ہوں تو وہ اس میں وہ 1 بڑا چمچ یعنی جو ہے نا ناریل، اس کو کوٹ لیں، یعنی 1 انچ بائی انچ کا ٹکڑا ناریل کا لے کر وہ کوٹ کر وہ اس کے اندر ہی پکا لیں۔ تو انشاءاللہ پھر اس کا فائدہ دیکھیں، آپ کے بال بھی مضبوط ہو جائیں گے، چہرے میں جو اپنا سکری ہے سر کے اندر وہ ختم ہو جائے گی، اور بال جھڑنا بند ہو جائیں گے، آنکھوں کی بینائی مضبوط ہو جائے گی، زیادہ ہو جائے گی، انشاءاللہ تیز ہو جائے گی۔ بچوں کی خاص کر نظر جن کو ہو جاتی ہے تو وہ اگر کریں تو تھوڑی سی اس کے ساتھ ایک چیز کی ایڈ کر لیں، جن کی نظر کی زیادہ کمزوری ہوئی، اینک لگی ہوئی ہے موٹی، تو سونف کو تھوڑی سی بریاں کریں، تھوڑی سی سونف کو بریاں کر کے اور اس کو ہاتھوں کے ساتھ مسل کے تو اس کے چھلکے اوپر سے اڑا لیں تو چاول سے نکل جائیں گے۔ تو یہ آپ ویسے ہی پیس کے رکھ لیں، جب یہ چیز تیار ہو جائے اس کے اندر بھی ڈال لیں تو کوئی اتنا ذائقہ خراب نہیں ہوگا، لیکن اگر ویسے بھی آپ اس کو پیس کر رکھ لیں تو اس کا یعنی ½ چائے کا چمچ، چھوٹے بچے ہیں 5-7 سال کا بچہ ہے تو ½ چائے کا چمچ، اگر بڑا آدمی ہے اس کی نظر کمزور ہے یا نظروں کی زیادہ اس کو مشکل پیش آ رہی ہے تو وہ پورا چائے کا چمچ وہ ویسے کھا لیں، پاؤڈر اس کا بنا کے، اور ساتھ وہ اوپر سے پی لیں۔ تو یہ انشاءاللہ ایک ہی نسخہ آپ کو کئی چیزوں کا فائدہ دے گا انشاءاللہ۔ اب جب استعمال کریں گے تو پھر آپ بتائیں گے کہ انشاءاللہ کتنا اس سے فائدہ ہوا۔
اگر کئی لوگ ہیں وہ ان کا یعنی کوئی دل کا زیادہ مسئلہ ہے، ہاں جی، دل بڑھ گیا ہے یا نالیاں زیادہ اس طرح تنگ ہیں، ٹھنڈی چیزیں ہیں، بلڈ پریشر ان کا لو ہی رہتا زیادہ، تو وہ گھی پھر نہ ڈالیں، یعنی گھی 1 چمچ یا آدھا چمچ ڈال لیں، آدھا چمچ ڈال کے اس کا تڑکا بس تھوڑا سا لگا لیں، زیادہ گھی نہ ڈالیں۔ لیکن جن کا بھوک بھی صحیح ہے، معدہ صحیح ہے، وہ 2 چمچ ڈال لیں، 3 چمچ بھی ڈال لیں تو بھی اچھا ہے، نہیں تو وہ تھوڑا ڈال لیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ چینی کے بغیر بھی لے سکتے ہیں، اگر کوئی شوگر والے ہیں تو وہ چینی نہ ڈالیں، تھوڑا سا شہد ڈال لیں یا ہلکا سا نمک ڈال لیں یا پھیکا بھی لے لیں، تو انشاءاللہ شوگر والوں کو بھی فائدہ ہوگا۔ یعنی ہر قسم کی یہ جسمانی کمزوری اور یہ جتنی بھی اعصابی کمزوری ہے، ہڈیوں کی کمزوری ہیں، انشاءاللہ اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ قوت آپ کو ملے گی، طاقت ملے گی، اور انشاءاللہ یہ دماغی طور پہ بھی آپ مضبوط ہو جائیں گے، آپ کی جو تھکن ہے یا ہر وقت الجھن رہتی ہے وہ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور باقی بھی بہت سارے مسائل، جو جنسی مسائل ہوتے ہیں نا عورتوں مردوں کے، وہ بھی انشاءاللہ اس سے کافی سارے حل ہو جائیں گے، اور آپ کو انشاءاللہ اس میں شکایت نہیں رہے گی۔ تو اللہ تعالیٰ آپ حضرات کے لیے اس کو صحت کا سبب بنائے، اور اس کو اگر پھر بھی کوئی مسئلہ ہو کسی قسم کا اس کے پوچھنے میں، ویسے تو میں نے آرام سے تسلی سے سمجھا دیا بات، تو آپ اس طرح بنا لیں تو انشاءاللہ استعمال کریں۔ پھر بھی کوئی مسئلہ ہو تو مجھے فون کر کے بھی آپ حضرات پوچھ سکتے ہیں۔ میرا فون نمبر جو ہے وہ ہے 0300 7465 705، ٹھیک ہے، اور گجرانوالے کا میں رہائشی ہوں۔ تو انشاءاللہ اس نمبر پہ آپ فون کر کے تو آپ کوئی بات پوچھنی ہو تو اس کے متعلق پوچھ سکتے ہیں۔ باقی اللہ تعالیٰ آپ حضرات کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ دنیا آخرت میں خیر کا ذریعہ بنائے، اور ہمیں آپ کو اللہ تعالیٰ اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ تو ایک دوسروں کے لیے دعائیں بھی کرتے رہیں، پوری امت مسلمہ کے لیے بھی دعائیں کریں۔ غائبانہ جو دعا کی جاتی ہے وہ ضرور قبول ہوتی ہے، کسی مسلمان کے حق میں جو دوسرا بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کو قبول فرماتے ہیں، اور اس کو بھی اس کا بدل عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبت اور اپنی ملاقات کا شوق نصیب فرمائے، اور خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیکم۔